نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کیے بیٹھے ہو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور اپنی مغفرت کو طلب کرو۔ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہیں اور وہ انتہائی بڑے غفور الرحیم ہیں۔ مراد کیا ہے، معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو انسان اپنی جانوں پر ظلم کیے بیٹھا ہے، چاہے اس نے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو، ڈاکے کو ڈالا ہو، شراب کو پیا ہو، زنا کا ارتکاب کیا ہو، قتل کو کرنے والا ہو، غرض یہ کہ کسی بھی گناہ کا ارتکاب کر چکا ہو، ہونا یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کو ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آئے اور گناہوں کے استغاثے کو اس کے سامنے دائر کرے۔ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، توبہ اللہ رب العزت کو اس قدر محبوب ہے، اس قدر پسند ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کی توبہ پر اس قدر خوش ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی سفر پہ نکلا ہو، کسی جنگل میں جا رہا ہو، اچانک اس کی سواری گم ہو جائے اور ایک لمبا عرصہ بیت جانے کے بعد اس کو وہ سواری ملے، اور اس سواری کے ملنے سے جس قدر وہ خوش ہوتا ہے، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح دی ہے کہ اللہ اس قدر اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہونے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ بڑے غفور الرحیم ہیں، مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو پیدا کرنے والے تھے، آپ نے کتاب تقدیر میں تقدیر کو لکھا اور اس کے اوپر اس بات کو تحریر کر دیا، ان رحمتی غلبت غضبی، اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں ان رحمتی سبقت غضبی۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس تحریر کو لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے کے جانے والی ہے، یا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہرگز اپنی مخلوق کو اذیت نہیں دینا چاہتے، وہ تو معاف کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنگ میں ہم چند قیدیوں کو قید کر کے لے کے آئے، ان قیدیوں میں ایک عورت کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی، اور آقا کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وہ اس سارے واقعے کو دیکھ رہے تھے کہ اس عورت کو اچانک قیدیوں میں سے اپنا بچہ مل گیا۔ اس نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس کو پیار کرنے لگی۔ آقا کائنات اس واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ہمیں مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، میرے اصحاب سنو، کیا تم یہ بات سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے جیتے جی لکڑیوں کو اکٹھا کرے، ان کو جلائے اور اس جلتی ہوئی آگ میں اپنے اس بچے کو پھینک دے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ہم نے آقا کائنات کی بات کو سنا اور یک زبان ہو کر کہا، آقا ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے جیتے جی اپنے بچے کو آگ کی نظر کر دے؟
تو آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سنو، اللہ کی قسم ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق کے ساتھ پیار کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ رمضان کا مہینہ اپنے جلوں میں رحمتوں کو لیے ہوئے، اللہ کی مغفرتوں کو لیے ہوئے، اللہ کی برکتوں کو لیے ہوئے آیا ہے۔ چاہیے تو یہ کہنے والا بھی اور سب سننے والے اپنے گناہوں کے استغاثے کو اللہ کے روبرو، اس کے حضور اپنے گناہوں کے استغاثے کو دائر کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کریں اور اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لیں، اس غفور الرحیم رب کو جو ہمیں معاف کرنے پر تلے بیٹھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہنے والا اور سب سننے والے ہم سب کو اس بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔